پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ میں عثمان وزیر ورلڈ یوتھ چیمپئن ہوں، پاکستان کا پہلا اور واحد ایشیا چیمپئن ہوں، مڈل ایسٹ چیمپئن ہوں، اور الحمدللہ پاکستان کے کافی ٹائٹلس جیتے ہیں، اور یہ میرے لیے ضروری بھی تھا آنا، کیونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے اور ہمارے آزادی کا دن ہے۔ آپ سب کو بھی مبارک ہو، اور آپ کے ذریعے میں تمام پاکستان کے لوگوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور ہسٹری تو آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم خود اپنی جنگ لڑے، آزاد ہوئے، اور باقی شروع میں بتائی بھی گئی، اور اس کے بعد فیض اللہ فراق بھائی بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا، کیسے ہم نے سروائیو کیا۔ الحمدللہ آج خوشی ہے کہ ہم لوگ خود جنگ لڑے، آزاد ہوئے، پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، تو مجھے تو بہت خوشی ہے۔ مجھے آج تک ایسے ایز اے میڈیا کے سپورٹ اور ایز اے لوگوں کے سپورٹ مجھے آج تک کبھی فیل نہیں ہوا کہ مجھے کسی صوبے سے کم سپورٹ ملا ہے میڈیا کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے۔ آج تک مجھے ایسا فیل نہیں ہوا۔ ڈیفینیٹلی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، جو ایک حق ہے یا وہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، ڈیفینیٹلی میں بھی چاہتا ہوں وہ ملے، کیونکہ میں گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ہم لوگ ایک بہت اہم ہمارا ایریا ہے پاکستان کے لیے، اور ایک امپورٹنس رکھتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو پاکستان کے میجر پروجیکٹس ہیں، سی پیک ہے یا جتنے بھی بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، وہ گلگت کے تھرو ہو رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ گلگت کو بھی باقی صوبوں کی طرح جتنا سپورٹ ہوتا ہے باقی صوبوں کو ملتا ہے، گلگت کو ملنا چاہیے۔ اور ڈیفینیٹلی ایز اے پاکستانی، جیسے میں پاکستان کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اور کرتے آ رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ گلگت کا ایک لڑکا ورلڈ لیول پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پاکستان کو، اور ہمیشہ پاکستان کے جو فلیگ ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی وجہ سے ہمیشہ اچھی خبریں ملتی ہیں، پازیٹیو وائبس ملتی ہیں۔ آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا، وہاں پہ ہمارا جو کرائم لٹریسی ریٹ ہے وہ بالکل کم ہے۔ ٹورزم جو پاکستان کے اندر جو ٹورسٹ آتا ہے، وہ میجورٹی 80 سے 70% صرف گلگت بلتستان کی وجہ سے آتا ہے۔ تو ٹورسٹ سارا گلگت بلتستان کی وجہ سے آتا ہے۔ وہاں کے لوگ، وہاں کا کلچر، آپ میں سے بہت سارے لوگ گلگت بلتستان گئے ہوں گے، آپ نے کبھی کسی کوئی ایسے بندے نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ نیکسٹ ٹائم کو بھی ہم نے نہیں جانا۔ وہاں پہ مہمان نواز لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں پنجاب سے ہمارے بہن بھائی آئیں، ہم خدمت کریں، اور جتنی ہماری حیثیت میں ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو روک کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہمان نوازی کریں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور کہ وہ بھی جس طرح گلگت بلتستان کے اندر جو چیزیں کمی ہیں، ایز اے گورنمنٹ لیول پہ، ایز اے اسپورٹس لیول پہ، وہ بھی اسی طرح میں ٹریٹ کریں جیسے باقی صوبوں کو کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں ایز اے پاکستانی ریپرزینٹ کرتا ہوں، آپ سب میڈیا مجھے ایسے ہی کوریج دیتے ہیں جیسے آپ ہر صوبے کو دیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے وہ بہتر ہوں گی۔ اور اسی طرح ہم لوگ گلگت بلتستان کے لوگ بہت زیادہ ہمیں جنونی ہیں، ہم تھوڑے نیشنلسٹ بھی ہیں۔ پاکستان کا فلیگ ہمیشہ ہمارے لیے سب سے آگے ہوتا ہے، بے شک وہ آرمی میں ہو یا اسپورٹس میں ہو یا پولیٹیشینز ہو، سارے دل لگا کے پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ساتھ گلگت بلتستان خود بخود ترقی کرے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، اور جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں، ہمارے پولیٹیشینز آئے ہیں گلگت سے، ان کا بھی شکریہ، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحبہ ان کا بھی شکریہ، اور جتنے بھی آپ میڈیا والے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے۔ آج میں یہاں بتاتا ہوں چلوں، جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی 2015 میں اس پریس کلب میں آیا تھا، احتشام عباسی صاحب کے ساتھ، یہ مجھے لے کے آئے تھے، اور آج میں یہاں پہ آیا ہوں اس جگہ، تو بڑا خوشی ہے۔ تقریباً 10 سال بعد میں ادھر آ رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں اسی طرح پاکستان گلگت بلتستان کا نام روشن کرتا رہوں گا، اور آج کا دن آپ سب کو دوبارہ مبارک ہو، اور انشاءاللہ ہم سب انجوائے کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد۔ نیشنل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کے تمام عوام کی طرف سے یہ ایک میسج دیا ہے، اور نیشنل پریس کلب کی طرف سے بھی انہیں ایک میسج دیا ہے کہ خوشی کے اس دن کے موقع پر ہم بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ عزیز دوستو، ویسے تو یہ محاورہ بھی ہے کہ زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، اور اپنے جو اس طرح کے تہوار ہیں انہیں جوش و خروش سے مناتی ہیں۔ لیکن میں جب تاریخ کے طالب علم کے طور پر 47 سے لے کر آج تک 75 سال کی تاریخ پہ نظر دوڑاتا ہوں،
تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ شاید کسی قوم کا صبر ایسا ہو جو صبر گلگت بلتستان کے لوگوں میں ہے، کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک کشمیر کا حصہ ہے، لیکن پریکٹیکل ہم دیکھیں تو کشمیر کی انسرجنسی ہو، کشمیر میں بھارت کے مظالم ہوں، لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزی ہو، گلگت اس کا حصہ نہیں بنتا۔ لیکن 75 سال سے پہلے 60-65 سال تو اسے سرزمین بے آئین رکھا گیا، اور ان لوگوں نے بھی جس صبر کے ساتھ وہ نصف صدی ایک پیریڈ ہوتا ہے، 5-6 نسلیں جو ہیں وہ پروان چڑھ جاتی ہیں، تو وہ نصف صدی تک صرف اور صرف اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر خاموش رہے۔ وہ بہت سے حقوق جو انہیں ملنے چاہیے تھے یہ اس کی قربانی دیتے رہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال گزرنے کے باوجود کہ جب اب یہ احساس پیدا ہو رہا ہے، اور یہ جائز احساس ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر دنیا بھر نے اس قوم کے صبر کو دیکھ تو لیا ہے، آزما بھی رہا ہے، لیکن کوئی ایسا راستہ تو نکالا جائے کہ انہیں بنیادی جو بیسک رائٹس ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں رہنے کے، وہ تو اسے میسر ہونے چاہیے۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ اس جانب قدم ہی بڑھا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورتی اس علاقے کو بخشی ہے، سرسبز و شاداب وہ علاقہ ہے، جتنے خوبصورت لوگ ہیں ان کے دل بھی اتنے خوبصورت ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب اظہر جتوی صاحب، صدر نیشنل پریس کلب۔ سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کے تمام دوستوں کو آج کے دن کی مناسبت سے جناب مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ خطہ ہے یہاں کے لوگ نہ صرف خوددار ہیں بلکہ ایک اچھے مہمان نواز بھی ہیں، کہ اگر یہ پروگرام گلگت میں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میرے خیال میں آپ تو راستے ہی بند ہو چکے ہیں، تو اس پر جو ہمارے گلگت کے جو دوست ہیں اس پر بھی کمنٹ کریں گے کہ یہاں کے جو دوست ہیں ان کو بھی وہاں کے جو ہے نا وزٹ کرایا جائے۔ تو جو گلگت بلتستان کی آزادی کے دن کے حوالے سے آج بڑا اہم دن ہے کہ دیکھیں کہ جب اس خطے پر قبضہ کیا گیا آزاد کشمیر پر اور گلگت بلتستان پر، تو یہ وہ غیور لوگ ہیں جنہوں نے کسی صورت میں بھی غیروں کا قبضہ اپنی زمین پر برداشت نہیں کیا، اور اپنے زور بازو پر اس خطے کو آزاد کرایا، جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا جو حصہ ہے وہ پاکستان میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور اسی حصے کی وجہ سے ہی آج سی پیک کا کام شروع ہوا ہے۔ اور یہ جو ہم ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے ہمالے سے بلند ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کے دوست ہمالے کے ان کے دل بھی بڑے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہی کہوں گا کہ ان کو اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے دیکھتے ہوئے، ان کے جو بھی کردار آئے ماضی میں وہ دیکھتے ہوئے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ افضل بٹ صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے وہ جتنے بھی خطے ہیں، چاہے وہ مظلوم خطے ہوں، محکوم قومیں ہوں، ان کی آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے، اور یہ آج کا فنکشن بھی یقینی طور پر افضل بٹ صاحب کی ہی مرہون منت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کی آواز کو بلند کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گلگت بلتستان سے ہی صبح دریائے سندھ شروع ہوتا ہے، بلکہ تبت سے شروع ہوتا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ دریائے سندھ شروع ہوتا ہے، اور دریائے سندھ وہاں سے ہوتا ہے سندھ تک جاتا ہے۔
یہ جہاں جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں کے لوگ محبتیں بانٹتے ہیں، ان کے اندر نفرت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ گلگت کے اندر کوئی ایسے فسادات ہوں جیسے یہ میسج آئے کہ بھئی یہاں کے لوگ ایسی کسی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے گئے ہوں. تو یہ لوگ ہمیشہ محبت بانٹتے ہیں اور ان کا پیغام محبت ہی ہے. ہم ایک دفعہ پھر ان کو یہ جو کردار آیا ہے آزادی کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گلگت بلتستان کے حوالے سے میں نے دیکھا ابھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جانب سے 1 نومبر 1947 کو فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو گلگت بلتستان ان لوگوں میں سے ہے کہ جہاں پر پرامن لوگ ہیں، یہ سب کے سب، اور بہت خوبصورت علاقہ ہے. یہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. ابرار استوری صاحب، ان کی ساری ٹیم جو ہے بہت ایکٹیو ہے ہمیشہ. لیکن میرے خیال سے اگر بہتر ہوتا کہ اگر ہم دوستوں کو وہاں گلگت بلتستان میں بلا کر یہ ایونٹ کرتے تو ذرا ہم لوگ بھی اس علاقے کو مزید قریب سے دیکھ لیتے.